بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انسانی تاریخ میں بعض ایسے نازک موڑ آتے ہیں، ایسے سانحات آتے ہیں کہ بڑے بڑے انسانی نظریات، دشمنیاں، تعصب، نفرتیں ایک طرف رہ جاتی ہیں اور بہرحال انسانوں پہ انسانی جذبہ غالب آ جاتا ہے اگر ان میں انسانیت کے جراثیم باقی رہ گئے ہوں۔ اگر لیڈروں کی تربیت میں، لیڈروں کے سیاست نے ان کے اندر سے انسانیت ہی نکال دی، انہیں درندہ ہی بنا دیا ہو، پھر تو کچھ نہیں نہ کہا جا سکتا۔ جب آپ کی تربیت یہ خاص انداز سے کی جائے، خاص ماحول میں کی جائے، تو ظاہر ہے اس میں سے وہی سانچے میں جو ڈالیں گے وہی چیز بن کے باہر نکلے گی۔ لیکن اسلام ایک ایسا امن پسند صلح جو دین ہے کہ جیسے علامہ نے فرمایا تھا کہ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا۔ یہ بات مسلمان کے خون میں شامل ہے۔ وہ اپنے ہمسائے کے دکھ درد پہ تڑپتا ہے، یہ جانے بغیر کہ وہ مسلمان ہے یا کافر، ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی کیا ہے۔ وہ جب کسی انسان کو تکلیف میں دیکھے گا ہر ممکن طریقے سے اس کی مدد کرے گا۔ آج ہمارے ہمسائے بھارت میں جس کا ماضی ہم اچھی طرح جانتے ہیں، جو یہاں کا حکمران ہے اس کو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، اس کے خیالات، نظریات سے ہم اچھی طرح آگاہ ہیں۔ لیکن آج جب ان پر مشکل آئی ہے تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس قوم کی طرف سے انہیں ہمدردی ملی ہے، انہیں محبت ملی ہے، انہیں تعاون کا جذبہ ملا ہے، وہ پاکستان ہے۔ یہ ٹرینڈ دیکھ لیں، سارے 3-4 ٹرینڈ پاکستانیوں کے کہ وہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم آپ کی مدد۔ حکومت نے سرکاری طور پہ انڈیا کو ہر طرح کی مدد کی پیشکش کر دی کہ جس طرح جو ہمارے لائق خدمت ہمیں بتائیں۔ اور ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ شاید جب میں آپ کو خبر سنا رہا ہوں تو اب تک پاکستان کی طرف سے امداد جو ان کی ضرورتیں ہیں اس سلسلے میں روانہ ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، جو مودی کے اندھ بھگت ہیں ان جاہلوں کو تو ہم کبھی مخاطب کرتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دماغوں میں تو بھوس بھرا ہوا ہے۔ جس بھینس کے گوبر سے وہ نہاتے ہیں، جس کا پیشاب وہ پیتے ہیں، اصل میں وہ گوبر ان کے دماغوں میں بھی بھرا ہوا ہے۔ ان سے تو بدبودار اور گندے خیالات ہی اٹھیں گے۔ لیکن انڈیا کے زیادہ لوگ برہمن نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بات بتائی ہے کہ انڈیا میں زیادہ سے زیادہ 4 یا 5% برہمن ہیں، باقی سب جو ہیں وہ ہندو تو ہیں، غالب تعداد میں ہندو ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے اور برہمن ان کو ہندو نہیں مانتے۔ دیکھ لیجئے جتنے دلت ہیں، جو میرے خیال ہندو آبادی کا 70% سے زیادہ ہیں، ان کے ہر مندر کے باہر لکھا ہوتا ہے وی آر ناٹ ہندوز۔ اور وہ جو پرکاش تھے صدر، جنہوں نے انڈیا کا آئین بنایا ہے، وہ دلت تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وی آر ناٹ ہندوز۔ تو آسان فراموش لوگ ہیں، ظالم ہیں، تعصب سے بھرے ہوئے ہیں، غصے اور نفرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ ویسے تو یہ معاف کیجئے بندے موضوع دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ یہ خصلتیں ہم نے پاکستانی سیاستدانوں میں ان سے کام نہیں دیکھی۔ مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی سیاست بھی، پاکستان کے بیشتر سیاستدان بھی ہیں جو برہمن ذہنیت کے ہیں۔ برہمن کوئی ذات کا قوم نہیں ہے، برہمن ایک ذہنیت ہے۔ یہ برہمنی سامراجیت جو ہے یہ انسان کو باولا کر دیتی ہے۔ انڈین میڈیا میں
یہ روبیکا لیاقت، روہت سرگانا، رجت شرما جیسے اتنے اتنے بڑے نام، یہ اس گندگی سے ان کے دماغ بھرے ہوئے ہیں جو RSS نے ان کے دماغوں میں انجیکٹ کی ہے۔ آپ دنیا کے کسی موضوع پہ بات کر لیں گے، دن رات بکتے رہیں گے۔ انہوں نے اتنا طوفان کھڑا کیا وہاں دنیا کے سب سے پرامن تبلیغی جماعت کے خلاف کہ جناب ان لوگوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے کرونا، یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے۔ اور مسلمان سبزی فروشوں کے متعلق یہ کہتے تھے کہ جی جو مسلمان ہیں ہم تو سبزی نہیں ان کی کھائیں گے تو مر جائیں گے، ان کی سبزی کھانے سے تو بہتر ہے کہ ہم مر جائیں۔ ہو آج پورے انڈیا میں تبلیغی جماعت کے لوگ اپنا پلازمہ دے رہے ہیں یہ مریضوں کے لیے، پورے انڈیا میں۔ پونے کی جو سب سے بڑی مسجد ہے اس کو انہوں نے ہسپتال میں تبدیل کر دیا۔ کئی جتنی مساجد ہے قریباً دلی کی ہسپتال بن گئی۔ میں نے وہ منظر دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہیں نا، جب یہ نماز پڑھنے مسلمان جاتے تھے تو ان کو ڈنڈے مارتے تھے، بے رحمی سے مارتے تھے ان کو۔ تراویحاں پڑھنے پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ التجائیں کر رہے ہیں۔ آپ نے یقیناً وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی جس میں اپیل کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے خدا سے دعا کریں، تراویح کے بعد دعا کریں۔ آپ انہیں تراویحوں ہی پڑھا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، کیا آپ کی آنکھیں اس منظر کے تاب لا سکتی ہیں؟ یہی پولیس وہ جو بلڈ سینٹر ہے نا ان کے باہر کھڑی ہوئی ہے قطار لگا کے، اور جو تبلیغی جماعت کا مبلغ جو ساتھی ہیں ایک خون دے کے باہر آتا ہے اس پہ پھول نچھاور کرتے ہیں، روزے کی حالت میں خون دے رہے ہیں اس پہ پھول نچھاور کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لی ہے۔ 15-20 پولیس والے تبلیغی جماعت والے کو دیکھ کے گھٹنوں کے بل زمین پہ گر کے ایسے ہاتھ باندھ کے اس سے معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہ ہے میرے اللہ کے رسول کا وہ دین، اور یہ ہیں اس کے پیروکار، اور یہ ہے وہ کریکٹر، یہ ہے مسلمان کی وہ گریٹنس، یہ اس دین کی عظمت ہے۔ میں یہ اس کے روہت سرگانا کے اور رجت شرما کے جو بڑا ماما بنا ہوا ہے اور آپ کی عدالت کا وہ بنا ہوا ہے، اس سے میں پوچھتا ہوں اب کہ اپنی رگیں کاٹو گے؟ پورے انڈیا کے ہندوؤں میں مسلمان کا خون دوڑے گا، اب کیا کرو گے تم؟ لعنت ہے تم پر، اور لعنت ہے تم پہ، تم نے جتنا زہر تبلیغی جماعت کے خلاف اگلا اللہ نے تمہارے منہ پہ تھوک دیا۔ آج وہ پولیس جو تمہارے ورگلانے پہ ان کو ڈنڈے مارتی تھی، ان کو سفر نہیں کرنے دیتی تھی، ان کو جماعت کی صورت چلنے نہیں دیتی تھی، آج گڑ گڑا کے ان سے معافیاں مانگ رہی ہے، ان پہ پھول نچھاور کر رہی ہے، ان کے بچے قطار میں کھڑے ہو کے ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جن کو خون لگا ہے۔ مسلمانوں، اگر تم اپنا کردار بنا کے رکھو گے تو خدا کی قسم، وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اگر اپنے آپ میں مومنانہ بصیرت پیدا کرو گے، کوالٹیز پیدا کرو گے، تو تم تلوار کے بغیر بھی فاتح، اور محبت فاتح عالم۔ تم نے پہلے بھی اپنی محبتوں سے اسیر کیا تھا پورے ہندوستان کو، آج بھی اپنی محبتوں سے اسیر کرو، بلا تخصیص مذہب و ملت، جتنی انسانیت کی خدمت کر سکتے ہو کرو، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ کسی چیز کی پرواہ نہ کرو، اللہ کے راستے میں نکلے ہو
تو یہی کردار اپنانا جو تبلیغی جماعت والوں نے اپنایا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔